السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کے 7 بیٹے تھے، اور ساتھ میں حضرت ابو طالب نے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اپنی نگرانی میں پالا تھا۔ اس لیے اب گھر میں افراد تو بہت تھے، لیکن کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آخر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور اپنے چچا کی ایسی پریشانیاں دیکھیں، تو آپ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے جا کر کہا کہ اے میرے پیارے چچا جان، آپ تو دیکھتے ہیں نا کہ میرے بڑے چچا حضرت ابو طالب بہت زیادہ تنگیوں کا سامنا کرتے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کی کچھ مدد کریں اور ان کے بیٹوں میں سے کسی ایک یا دو کو اپنی کفالت میں لے کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ چچا عباس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور کہنے لگے، ہاں بھتیجے، مجھے بھی بہت دنوں سے اس بات کی خواہش تھی، اس لیے چلو ابھی چل کر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے میرے چچا جان، ہم آپ کی پریشانی و تنگ حالی کو دیکھ کر اکثر رنجیدہ رہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بھی ہماری کفالت میں دے دیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ میرے چھوٹے بیٹے عقیل کو چھوڑ کر تم جسے چاہو اسے لے سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت عباس نے جعفر طیار کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ وقت گزرتا گیا، اب کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن بھی حضرت ابو طالب کے گھر گزرا تھا، اور شادی تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب ہی کے ساتھ رہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی بیٹیوں میں سے بڑی بیٹی حضرت ہانی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور خود حضرت ہانی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ سے بہت محبت کرتی تھیں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک ان کے اندر یہ محبت قائم رہی۔ حضرت ہانی کا اصلی نام فاختہ تھا۔ وہ حضرت علی و جعفر طیار جیسے بڑے صحابہ اکرام کی سگی بہن تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ہانی کے لیے نکاح کا رشتہ ان کے والد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا تھا، لیکن حضرت ابو طالب نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں ہانی کے رشتے کی بات قریش کے ایک خاندان سے کر چکا ہوں، اس لیے میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ہانی نے اسلام بہت دیر میں قبول کیا، لیکن اس کی بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہانی کی شادی قریش کے جس آدمی سے ہوئی تھی اس کا نام حبیرہ تھا۔ وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس لیے حضرت ہانی اپنے شوہر کی سختی کی وجہ سے جلد اسلام قبول نہ کر سکی۔ لیکن کچھ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ہانی تو اسلام کے شروع زمانے میں ہی مسلمان ہو گئی تھی، لیکن اپنے شوہر کی سختی کی وجہ سے آپ نے اسلام کو ظاہر نہ کیا، اور آخر جب فتح مکہ ہوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں بادشاہوں کی طرح داخل ہوئے، تو اب کسی کافر کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز آواز میں بات کرے، تو اس لیے اس موقع پر بہت سے کافر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہی میں حضرت ہانی کا شوہر حبیرہ بھی تھا۔ فتح مکہ کے بعد کسی مشرک و کافر سے نکاح حرام کر دیا گیا، اس لیے حضرت ہانی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور مدینہ آ کر ایک بیوہ عورت کی طرح زندگی گزارنے لگیں۔ کافر شوہر سے چھٹکارے کے بعد حضرت ہانی نے اپنے اسلام کا کھلے طور پر اعلان کر دیا۔ فتح مکہ والے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
حضرت ہانی ہی کے گھر رکے تھے اور آپ نے وہاں غسل فرما کر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی۔ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس رات معراج پر بلایا گیا تو اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہانی ہی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ گود میں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چچا جات بہن حضرت ہانی ہی نے حضرت فاطمہ کی ایک لمبے زمانے تک تربیت و دیکھ بھال کی، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی حضرت ہانی سے دل و جان سے محبت کیا کرتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ہانی جب بیوہ ہو گئی تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری بڑی بہن ہانی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی بات کو پسند فرمایا اور پھر حضرت ہانی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، لیکن حضرت ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے سے صاف منع کر دیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ہانی نے جواب میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بہت زیادہ ہے اور میں ایک بچوں والی عورت ہوں، میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا تو میرے یتیم بچوں کو پھر میری طرح سے وہ حق نہیں مل پائے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد میں اپنے بچوں کا حق ادا کرنے میں لگ گئی تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ٹھیک سے ادا نہیں ہو پائے گا، جو کہ میرے لیے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ہانی کے اس جواب کی خبر ہوئی تو آپ فرمانے لگے کہ قریش کی عورتیں بہت بہادر اور سمجھدار ہوا کرتی ہیں، کیونکہ قریش کی عورتیں اپنے شوہر کی خدمت بھی بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ہانی ساری عمر ایک بیوہ عورت کی ہی زندگی گزارتی رہیں۔ حضرت ہانی کی عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر قریب قریب ہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ہانی کافی دنوں تک زندہ رہیں اور ان سے تقریباً 45 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت چہرے کی تعریف بڑے ہی انوکھے انداز میں بیان کرتی تھیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور بھی ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔